باب نمبر 26۔ وقت گزرنے کے ساتھ راج کماری کا صدمہ قدرے کم ہوتا جا رہا۔ وقت کا مرہم اس کے زخموں کو بھر رہا۔ راج کماری نے بن قاسم کی التفات بھری نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی کا سندیسہ پڑھ لیا تھا۔ اس کے خیال میں بات پسند سے آگے بڑھ کر چاہت کے درجے تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ وہ بن قاسم کو استعمال کر کے کسی طرح محل سے بھاگ کر مزاحمت کو منظم کرے۔ نوجوان حاکم سندھ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے زیادہ وقت محل کے رہائشی حصے میں راج کماری کی قربت میں گزارنا پسند کرتا تھا۔ سندھ کے اصل حکمران دونوں فوجی افسران بن قاسم کو جان بوجھ کر مواقع فراہم کرتے تھے تاکہ وہ محل کے رہائشی حصے میں زیادہ وقت گزارے۔ دونوں افسران پیٹھ پیچھے اس کے یک طرفہ عشق کا مذاق اڑا کر خوش ہوتے تھے۔ بن قاسم حسب معمول ناشتہ کرنے کے بعد محل کے جھروکے میں کھڑا تھا۔ دوسرے دریچے میں راج کماری ایک لنگوٹ اور مختصر چولی میں ملبوس یوگا کی مشقوں میں مصروف تھی۔ وہ کافی دیر تک کنول آسن جمائے سانس کی مشقوں میں مصروف رہی۔ ان مشقوں کے بعد بالاسانہ کا آسن جماتے ہوئے نیم دراز ہو گئی۔ اس آسن کے بعد جب راج کماری نے اپنی لچکدار کمر کو پیچھے کی طرف موڑتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے زمین کو چھوا تو اس کی چھاتیاں ابھر کر آسمان کی جانب ہو گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر بن قاسم کی تیزی سے چلتی ہوئی سانس مزید تیز ہو گئی۔ اب راج کماری کھڑے ہونے کے بعد اپنے سر کو گھٹنوں کی طرف جھکانے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کا ماتھا اس کی کنڈلیوں کو چھونے لگا۔ اس وقت راج کماری کی پشت بن قاسم کی طرف تھی۔ راج کماری کے اس آسن میں اس کے ترشے ہوئے کولوں کا ابھار بن قاسم کے دل میں جوار بھاٹا کی کیفیت برپا کر رہا۔ وہ اس نظارے کی تاب نہ لا کر بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر اوندے منہ اپنے بستر پر گر گیا۔ راج کماری نے یوگا کی مشقوں کے بعد غسل کیا اور پھر محل کے مرکزی کمرے میں آ گئی جہاں خادمہ اس کے لیے ناشتے کا اہتمام کر چکی تھی۔ اس نے پیالہ بھر دودھ پیا اور روٹی پر تازہ مکھن رکھ کر کھایا۔ راج کماری کو بڑے کمرے میں دیکھ کر بن قاسم بھی وہاں آ گیا۔ اس نے کچھ جھجک کے ساتھ سوال کیا، وہ جو آپ روز صبح پابندی سے کرتی ہیں، کیا وہ آپ کے مذہب میں عبادت کا طریقہ ہے؟ راج کماری بن قاسم کی سادگی پر ہنسنے لگی۔ کچھ دیر ہنسنے کے بعد اس نے کہا، میں نے دیکھ لیا تھا تو مجھے یوگا کرتے ہوئے پن اکھیوں سے دیکھ رہے تھے۔ خیر، جو میں کر رہی تھی وہ عبادت نہیں، یوگا کی مشقیں تھیں۔ بن قاسم نے سن کر کہا، یوگا کیا ہوتا ہے؟ راج کماری نے بن قاسم کو کسی طالب علم کے طور پر سمجھاتے ہوئے کہا، یوگا کا لفظ یوگ سے نکلا ہے۔ یوگ کا مطلب ہے سانس کے اتار چڑھاؤ سے اپنے آپ کو پہچاننا اور اپنی روح کے قریب تر ہونا۔ یوگا کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، ہزاروں آسن ہوتے ہیں۔ اگر میں سب پر بات کرنا شروع کر دوں تو اس کے لیے کئی ماہ درکار ہوں گے۔ بن قاسم راج کماری کی یوگا کی مشقیں چوری چوری دیکھنے پر یوں رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر شرمندہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر پھیلے ہوئے شرمندگی کے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے کہا، روح سے قربت تو عبادت کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ سانس لینے کی مشقوں سے روح کا کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ راج کماری نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد کہا، روح اور سانس کا رشتہ اتنا گہرا ہے کہ جیسے ہی انسان کے جسم سے سانس کا رشتہ ختم ہوتا ہے، آتما بھی اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ خیر، یہ سب باتیں بہت گہرائی کی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے تمہیں بنیادی تعلیم کی ضرورت ہے۔ تمہاری جو عمر اس بنیادی تعلیم کو حاصل کرنے کی تھی وہ تم نے شمشیر زنی اور تیر اندازی سیکھنے میں صرف کر دی۔ راج کماری کی بات سن کر بن قاسم کے چہرے پر دکھی پرچھائی آ کر گزر گئی۔ اس نے اپنی افسردگی پر قابو پانے کے بعد کہا، بچپن میں میرا دل ہمیشہ نئی باتوں کو جاننے کے لیے بےتاب رہتا تھا۔ میں ہمیشہ اپنے استاد سے سوالات پر سوالات کرتا تھا، لیکن آپ کو شاید عربوں کی قبائلی روایات کا اندازہ نہیں۔
ہم عربوں پر اگر کوئی احسان کر دے تو ہم زندگی بھر کے لیے اس احسان کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں۔ میرے چچا حجاج بن یوسف کے بھی مجھ پر بے انتہا احسانات ہیں۔ انہوں نے ہی مجھ یتیم کو ماں اور باپ بن کر پالا تھا۔ جب انہوں نے مجھے فوجی تربیت کے لیے منتخب کر کے فارس بھیجا تو میں نہ چاہنے کے باوجود انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ میں دل سے جنگ و جدل اور سیاست کی دنیا میں داخل ہونے پر آمادہ نہیں تھا۔ راجکماری نے بن قاسم کی بات سننے کے بعد کہا، اچھا غور کرو، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وجہ بھی ہو کہ تم اس راہ پہ چل نکلے۔ بن قاسم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، چچا جان، حجاج بن یوسف نے کہا تھا کہ آگ کے پجاریوں کے آتش کدوں کی آگ سرد کرنے کے بعد اب سندھ ہی ایک ایسی سرزمین بچی ہے جہاں بت خانے آباد ہیں، جہاں لوگ بتوں کو پوجتے ہیں۔ مجھے یہ سعادت حاصل ہوگی کہ میرا نام تاریخ اسلام کے ان سپوتوں میں لکھا جائے گا جنہوں نے انسان کو بت پرستی سے نجات دلانے میں حصہ لیا۔ راجکماری نے یہ سن کر مسکراتے ہوئے کہا، تم نے تو دیکھ ہی لیا ہے کہ جن علاقوں کو تمہارے لشکر نے ابھی تک فتح کیا ہے ان کے باسیوں کی اکثریت گوتم بدھ کو ماننے والوں کی ہے، یا پھر یہاں کے لوگ بھگوان مہاویر کے خیالات کے پیروکار ہیں۔ سناتن دھرم کے ماننے والے تو یہاں کم ہی ہیں، اور وہ سب بھی بتوں کو نہیں پوجتے۔ یہ جو بدھ کے مندروں میں اس کی مورتیاں ہیں وہ پرستش کے لیے نہیں بلکہ ان کی تعظیم میں ان کے چاہنے والوں نے رکھی ہیں۔ عظیم بدھ تو اس بات کے خلاف تھے کہ مہان انسان کسی کی عبادت کرے۔ جب وہ خود وجود خدا کو نہیں مانتے تھے تو ان کے معبد میں کسی مورتی پوجا کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب رہی بات ہندوؤں کے مندر میں بتوں کی پوجنے کی، تو وہ بھی دراصل ایک خدائے واحد جسے ہم ایشور کہتے ہیں کو مانتے ہیں۔ مندر میں موجود مورتیاں بھی دراصل اپنے پجاریوں کو دھیان کے ذریعے ایشور تک ہی لے جاتی ہیں۔ وہی ہمارا پربھو ہے، ہم اسی سے لو لگاتے ہیں، وہی ایک وجدانی طاقت ہے۔ بن قاسم راجکماری کی باتیں سن کر چکرا گیا۔ اس نے اپنے حواس بحال کرنے کے بعد کہا، میں بنت طاہر کا شکر گزار رہوں گا اگر وہ مجھے بدھ اور بھگوان مہاویر کی تعلیمات اور ان کے افکار کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میں سناتن دھرم کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گا۔ راجکماری نے سن کر مسکراتے ہوئے کہا، اگر میں تمہیں ان مہان ہستیوں کے طرز و فکر پہ تعلیم دوں گی تو میں تمہاری استاد بن جاؤں گی۔ تمہیں مجھے اپنا گرو تسلیم کرنا ہوگا۔ ہماری ثقافت میں گرو کی ہر بات ماننا پڑتی ہے، پھر تم میری کسی بات سے انکار نہیں کر سکو گے۔ ہماری تہذیب میں گرو کو نہ کہنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ بن قاسم نے یہ بات سن کر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بن قاسم بنت طاہر کو دل و جان سے اپنا تعلیق تسلیم کرتا ہے۔ راجکماری نے ہنستے ہوئے اس بات کے جواب میں کہا، اچھا، اگر تعلیق مان ہی لیا ہے تو یہ بتاؤ کہ تم اپنے 13ویں برس سے فارس صوبے کے حکمران کے طور پہ تعینات تھے، کیا تم نے وہاں بھی فارس والوں کے دین دھرم کے بابت کچھ جانکاری لی تھی؟ بن قاسم نے جواب میں کہا، مجھے اس بات کا فارس میں کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا۔ جو بات میرے عسکری اتالیق بتاتے تھے بس وہی میرا علم ہوتا تھا۔ انہوں نے فارسیوں کے مذہب کے بارے میں یہی بتایا تھا کہ وہ خدائے واحد کے بجائے آگ کی پرستش کرتے تھے۔ راجکماری نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہیں مختصر طور پر بتانا چاہوں گی کہ فارسیوں کی قدیم کتابوں کے مطابق ان کا خدا جسے وہ اہورا مزدا کے نام سے جانتے ہیں وہ واحد اور لا شریک ہے۔ نہ کوئی اس کا باپ ہے اور نہ کوئی ماں، نہ اس کا کوئی آغاز ہے اور نہ ہی کوئی انجام۔ اب تم خود ہی سوچو، کیا یہ بالکل قرآن کی سورہ اخلاص جیسی بات نہیں؟ بن قاسم یہ سن کر کچھ دیر کے لیے سوچ میں گم ہو گیا، پھر سوچ سے نکل کر اس نے کہا، ہاں، ہے تو سورہ اخلاص جیسا ہی خیال، لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ وہ اپنے آتش کدوں میں آگ کی پرستش کرتے تھے۔ راجکماری نے جواب میں کہا، وہ آگ کی تعظیم کرتے تھے، پرستش نہیں، اس لیے ان کی عبادت گاہوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی۔ ان کے لیے آگ زندگی کی علامت تھی۔ آگ روشنی ہوتی ہے جو اندھیرے کو شکست دیتی ہے، آگ ظلمت کی ضد ہے۔ خیر، ابھی یہ باتیں شاید تمہیں سمجھ نہ آ سکیں۔ تم کو یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ آتش کدوں میں 5 وقت کی عبادت قیام، رکوع اور سجدے کے ساتھ ہوتی تھی، بالکل ایسے جسے تمہارے پیغمبر نماز قائم کرتے تھے۔ بن قاسم راجکماری سے آتش پرستوں کے مذہب کے بارے میں تفصیلات سن کر حیران ہو رہا تھا۔ کچھ دیر حیرانی میں ڈوبے رہنے کے بعد اس نے سوال کیا،
जब फारस के आतिश परस्तों के अकायद व ख्यालात हम मुसलमानों जैसे ही थे तो फिर फारस पर अरबों को कब्जा करने की क्या ज़रूरत थी? राजकुमारी ने तंजिया लहजे में जवाब देते हुए कहा, उसी तरह की जरूरत थी जैसे तुम्हारे लश्कर को सिंध पर कब्जा करने की जरूरत थी। मीर कासिम ने राजकुमारी के तंज को नज़रअंदाज करते हुए कहा, अच्छा, मुझे महावीर और गौतम बुद्ध की तालीमात के बारे में कुछ आगाही दें। अभी राजकुमारी इस बारे में कुछ कहना ही चाह रही थी कि गैर मुतवक्का तौर पर बाहर से एक सिपाही की आवाज़ आई जो अंदर आने की इजाज़त चाहता था। मीर कासिम ने उसे अंदर आने की इजाज़त दी तो उसने हाकिम सिंध से महल के निचले हिस्से में आने की दरख्वास्त की, जहाँ जनरल अबू हुशाम और अबू यजीद किसी अहम मशवरे के लिए उससे मुलाकात के ख्वाहां थे। मीर कासिम ने राजकुमारी से माजरत का इजहार करते हुए अपनी दस्तार सर पर रखी और अबा को ओढ़ते हुए सिपाही के हमरा चल पड़ा।